بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی باب کیف تنحر البدن۔ یہ باب ہے اس بات کے بیان میں کہ اونٹ کو کیسے نہر کیا جائے، یعنی اونٹ کو نہر کرنے کے بیان میں یہ باب ہے۔ اصل میں اونٹ کو کھڑے کھڑے ہی سینے پر چاقو مارا جاتا ہے یا چھری ماری جاتی ہے، اس لیے اس کو نہر کہتے ہیں۔ بائیں طرف گردن کے نیچے سینے پر اس کو چھری ماری جاتی ہے، اس کو نہر کہتے ہیں کھڑے کھڑے، اس لیے اونٹ کے لیے نہر کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور باقی جانوروں کے لیے ذبح کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کے حلق میں چھری چلائی جاتی ہے اور ذبح کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اونٹ کو نہر کرنے کا بیان کہ اونٹ کو کیسے نہر کیا جاتا ہے یا نبی علیہ السلام اس کو کیسے نہر کرتے تھے، اس کا بیان ہے۔ وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر وأخبرني عبد الرحمن بن ثابت أن النبي عليه السلام وأصحابه۔ عبد الرحمن بن ثابت سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اور ان کے صحابہ كانوا ينحرون البدن، وہ اونٹ کو ذبح نہر کیا کرتے تھے، معقولہ اليسرى قائمۃ علی ما بقیہ من قوائمها، اس حال میں کہ اونٹ کا بایاں پاؤں باندھا ہوتا تھا اور اونٹ اپنے باقی پاؤں پر کھڑا ہوتا تھا، یعنی اونٹ کا جو اگلا پاؤں ہے بایاں، اس کو باندھ دیا جائے رسی کے ساتھ کسی چیز سے اور اونٹ اپنے پاؤں پر ہی کھڑا ہو۔ بائیں پاؤں کو اس لیے باندھا جائے تاکہ اونٹ بھاگ نہ سکے اور وہ کسی کو اگر لات وغیرہ مارے تو وہ نہ مار سکے، اس لیے کیونکہ بائیں طرف جو ہے سینے پر اس کو نہر کیا جاتا ہے، تو بایاں پاؤں اس لیے اگلا باندھا جاتا ہے تاکہ بایاں پاؤں وہ کسی کو نہر کرنے والوں کو نہ مار سکے اور اسی طرح وہ بھاگ بھی نہ سکے۔ وبه قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال اخبرنا يونس قال اخبرني زياد بن جبير قال كنت مع ابن عمر بمنى۔ یونس کہتے ہیں کہ مجھے زیاد بن جبیر نے خبر دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں مینا میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا۔ فمر برجل وهو ينحر بدنته وهي باركة، ان کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جو اپنا اونٹ بٹھا کر نہر کر رہا تھا، یعنی اونٹ کو بٹھایا ہوا تھا اور اس کو نہر کر رہا تھا۔ فقال، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابعثها قیاما مقیدتا سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن عمر نے فرمایا کہ کھڑا کر کے بایاں پیر باندھ کر نہر کرو، یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یعنی کھڑا کر کے باندھ کر نہر کرو۔ باندھنے سے مراد یعنی اس کا بایاں پاؤں باندھ لو، یہی نبی علیہ السلام کے نہر کرنے کا طریقہ ہے، یہی سنت ہے۔ تو سنت کے مطابق اس کو نہر کرو، بٹھا کر نہر کرنا یہ سنت کے خلاف ہے۔ وبه قال حدثنا عمرو بن عون قال اخبرنا سفیان یعن بن عیینة عن عبد الکریم الجزری عن مجاہد عن عبد الرحمن بن ابی لیلى عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقوم علی بدنہ واقسم جلودہا وجلالہا، نبی علیہ السلام نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ کے ہدی کے اونٹوں کے پاس کھڑا ہو کر ان کی کھالیں اور جولے تقسیم کروں، یعنی ان کی رسیاں وغیرہ وہ تقسیم کروں۔ یعنی نبی علیہ السلام نے تقریباً 100 اونٹ ذبح کیے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ آپ یہاں کھڑے ہو جائیں، ان اونٹوں کی کھالیں جن کو ضرورت ہو ان کو دے دو اور ان کی رسیاں وغیرہ جن کو ضرورت ہے، جو ضرورت مند ہے، ان کو دے دو۔ وامرنی، اور مجھے حکم دیا، اللہ اعطی الجزار منہا شیئا، اور مجھے یہ حکم دیا کہ کسائی کو
ان میں سے کوئی چیز نہیں دینی، یعنی قصائی کو نہ کھال دینی ہے نہ اس کی رسیاں دینی ہیں بطور اجرت کے۔ وقال، اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ نحن نعطیہ من عندنا، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم کسائی کو اپنی طرف سے اجرت دیں گے، جو قصاب ہے کسائی ہے اس کو ہم اپنی طرف سے اجرت دیں گے۔ تو کسائی یا قصاب جو ہے ان کو اجرت کے طور پر کھال دینا یا گوشت دینا یا اسی طرح جانور کی رسیاں وغیرہ دینا اجرت کے طور پر یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اس کو ویسے کچھ گوشت اگر آپ اپنی طرف سے دے رہے ہیں تو وہ الگ ہے، اس کی اجرت الگ دی جائے پیسوں کے ذریعے سے، اس کے جتنے پیسے بنتے ہیں، جتنے میں بات طے ہوئی ہے وہ آپ اس کو دے دیں، اس کے بعد آپ اس کو گوشت دینا چاہتے ہیں، کھال دینا چاہتے ہیں، اسی طرح اللہ کے نام پر بطور اجرت کے نہیں تو جائز ہے، لیکن بطور اجرت کے اس کو کھال دینا یا اس کے گوشت دینا یا رسیاں وغیرہ دینا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ قفیز طحان کے قبیل سے ہے اور نبی علیہ السلام نے منع بھی فرمایا ہے، تو ان دو وجوہات کی بنا پر یہ جائز نہیں۔ باب فی وقت الاحرام، احرام باندھنے کا وقت، یعنی احرام کب باندھا جائے اور انسان محرم کب تصور ہوگا، یعنی کب انسان کو محرم مانا جائے گا، تو اس کا بیان اس حدیث میں ہوگا، اس باب میں ہوگا۔ وبه قال حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا يعقوب يعني بن إبراهيم قال حدثني أبي عن ابن إسحاق قال حدثني خزيف بن عبد الرحمن الجزري عن سعيد بن جبير قال، سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قلت لعبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، فرماتے ہیں میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا، یا ابا العباس، اے ابو عباس، عجبت لاختلاف اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی احلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین اوجب، فرمایا کہ اے ابن عباس مجھے تعجب ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام باندھنے کے سلسلے میں اختلاف رکھتے ہیں کہ آپ نے احرام کب باندھا، یعنی احادیث میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے اس بات کے بارے میں، اس مسئلے کے بارے میں کہ نبی علیہ السلام نے احرام کب باندھا، کس وقت باندھا، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ وہ وضاحت فرما دیں۔ فقال، تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، انی لأعلم الناس بذلک، فرمایا میں لوگوں میں سب سے زیادہ اس بات کو جانتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے احرام کب باندھا، بذلک انہا انما كانت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ واحدۃ فمن هناک اختلفوا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا تھا اسی وجہ سے لوگوں نے اختلاف کیا ہے، یعنی لوگوں کو معلوم نہیں ہوا اس حج میں کہ کب احرام باندھا، کیونکہ احرام مسجد میں باندھا تھا، تلبیہ جو ہے وہ بیضاء مقام پر انہوں نے تلبیہ کہا، تو بعض لوگوں نے صرف چادروں کو دیکھ کر کہا کہ ذوالحلیفہ سے احرام باندھا ہے، اور جنہوں نے تلبیہ کو سنا تو وہ کہتے ہیں کہ بیضاء مقام پر احرام باندھا ہے، تو یہ اختلاف ہے۔ تو ابن عباس فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ایک ہی حج کیا ہے، اس وجہ سے صحابہ میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ کب نبی علیہ السلام نے احرام باندھا، یعنی میقات کون سا ہے، ذوالحلیفہ ہے مدینے کا یا بیضاء ہے۔ فرماتے ہیں کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاجا، نبی علیہ السلام حج کے ارادے سے نکلے، فلما صلی فی مسجدہ بذوالحلیفہ رکعتیہ، تو نبی علیہ السلام نے جب ذوالحلیفہ کی مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھی، اوجب فی مجلسہ، تو ذوالحلیفہ کی مسجد میں جب 2 رکعتیں آپ نے پڑھی تو اسی مجلس میں آپ نے احرام باندھا، اوجب فی مجلسی، اسی مجلس میں احرام باندھا، فاحل بالحج، اور حج کا تلبیہ کہا، لبیک اللہم لبیک، حج کی نیت سے یہ جب کہہ دیا جائے تو احرام شروع ہو جاتا ہے، احرام کی پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ذوالحلیفہ کی مسجد میں 2 رکعتیں پڑھی احرام کی، اور پھر احرام باندھا اور تلبیہ کہا۔ حین فرغ من رکعتیہ، جب نبی علیہ السلام اپنی 2 رکعتوں سے فارغ ہوئے تو نبی علیہ السلام نے احرام باندھا اور
حج کا تلبیہ کہا جب 2 رکعتوں سے فارغ ہوئے۔ فسمع ذلك منه اقوام، تو بہت سے لوگوں نے یعنی بہت سے صحابہ نے نبی علیہ السلام کا یہ تلبیہ سنا، فحفظته عنه، اور اس بات کو انہوں نے اپنے حافظے میں محفوظ کر لیا۔ ثم رکب، پھر نبی علیہ السلام سواری پر سوار ہوئے۔ فلما استقلت به ناقته، جب ان کی سواری ان کو لے کر چلی تو احل، تو نبی علیہ السلام نے تلبیہ کہا۔ وَأَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْهُ أَقْوَامٌ، نبی علیہ السلام نے تلبیہ پڑھا۔ بعض لوگوں نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلبیہ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تلبیہ پڑھتے ہوئے سنا، یعنی کیونکہ رش زیادہ تھا تو کچھ لوگوں نے مسجد میں نبی علیہ السلام کو سن لیا تھا کہ احرام باندھا اور تلبیہ کہا، اور کچھ لوگوں نے نبی علیہ السلام کو راستے میں سنا کہ نبی علیہ السلام نے راستے میں تلبیہ کہا۔ تو کچھ لوگوں نے صرف اس وقت سنا، انہوں نے مسجد میں نہیں سنا تھا، تو ان لوگوں نے اس وقت سنا راستے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سواریاں چل رہی تھیں، انہوں نے اس وقت سنا۔ وَذَلِكَ أَنَّ النَّاسَ إِنَّمَا كَانَ يَأْتُونَ أَرْسَالًا فَسَمِعُوهُ حِينَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ يُحِلُّ فَقَالُوا إِنَّمَا أَحَلَّ حِينَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ۔ اور یہ اس وجہ سے کہ لوگ الگ ٹکڑیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی آپ کو لے کر اٹھی تو انہوں نے آپ کو تلبیہ کہتے ہوئے سنا، تو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تلبیہ کہا جب آپ کی اونٹنی آپ کو لے کر کھڑی ہوئی، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے۔ تو بعض لوگوں نے راستے میں کیونکہ نبی علیہ السلام کو ملے تو انہوں نے اس وقت تلبیہ کہا، سنا، تو انہوں نے کہا کہ اس وقت نبی علیہ السلام نے احرام باندھا تھا، اس وقت تلبیہ کہا تھا۔ ثم مضى، پھر نبی علیہ السلام چلے۔ ثم مضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی علیہ السلام چلے یعنی سواری پر سوار ہو کر چلے۔ فلما علا على شرف البیضاء، جب نبی علیہ السلام مقام بیضاء کی اونچائی پر چڑھے، مقام بیضاء کی چٹان پر چڑھے، تو احل، تو اس وقت نبی علیہ السلام نے پھر تلبیہ کہا۔ وَأَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْهُ أَقْوَامٌ، تو کچھ لوگوں نے اس وقت نبی علیہ السلام کے تلبیہ کو سنا۔ فقالوا، اور انہوں نے کہا کہ انما احل حین علا علی شرف البیضاء، اور ان لوگوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے بیضاء مقام پر تلبیہ کہا ہے اور بیضاء مقام سے احرام باندھا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے اس وقت تلبیہ سنا تھا۔ تو بیضاء مقام کی یہ ایک اونچی پہاڑی ہے تو اس کو مقام بیضاء کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس وقت نبی علیہ السلام نے احرام باندھا تھا۔ تو اس لیے ان لوگوں کا مسلک یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ مدینہ کا میقات جو ہے وہ بیضاء مقام ہے، لیکن ابن عباس فرماتے ہیں وَأَيْمُ اللَّهِ لَقَدْ أَوْجَبَ فِي مُصَلَّاهُ وَأَحَلَّ حِينَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ وَأَحَلَّ حِينَ عَلَى عَلَى شَرْفِ الْبَيْضَاءِ۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم نبی علیہ السلام نے اپنی مسجد میں ہی یعنی نماز پڑھنے کی جگہ میں ہی یعنی ذوالحلیفہ میں ہی احرام باندھ لیا تھا، اور نبی علیہ السلام نے پھر دوبارہ اس وقت تلبیہ کہا جب آپ کی سواری آپ کو لے کر کھڑی ہو گئی، جب آپ سواری پر بیٹھے، اور اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ کہا تھا جس وقت آپ بیضاء مقام کی اونچائی پر چڑھے تھے، اس وقت بھی نبی علیہ السلام نے تلبیہ کہا تھا۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کا مطلب یہ ہے کہ احرام تو نبی علیہ السلام نے ذوالحلیفہ کی مسجد میں ہی باندھ لیا تھا، اور پھر جب احرام باندھا تو اس کے بعد حاجی جو ہے وہ تلبیہ کہتا ہے، تو بعض لوگوں نے بعد میں تلبیہ سنا اور بعض لوگوں نے بیضاء مقام پر سنا۔ تو جن لوگوں نے بیضاء مقام پر تلبیہ کو سنا تو ان لوگوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے بیضاء مقام سے کیا ہے احرام باندھا ہے، اور بیضاء مقام جو ہے وہ میقات ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے احرام ذوالحلیفہ میں باندھا تھا اور سب سے پہلا تلبیہ اسی وقت کہا تھا، پھر بعد میں نبی علیہ السلام تلبیہ کہتے رہے اور جو لوگ سنتے رہے بعد میں، کیونکہ رش زیادہ تھا تو جو پیچھے لوگ تھے انہوں نے بعد میں سنا تو انہوں نے کہا کہ بیضاء مقام سے باندھا، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو ہے احرام وہ ذوالحلیفہ کی مسجد میں ہی باندھ لیا تھا، اور اسی وقت انہوں نے احرام کی نماز بھی پڑھی تھی اور تلبیہ بھی کہا تھا۔ تو ذوالحلیفہ سے نبی علیہ السلام نے احرام باندھا تھا، یعنی مسجد مدینہ کا جو میقات ہے وہ ذوالحلیفہ ہے۔ تو اسی وجہ سے علماء نے اس حدیث کی وجہ سے اس بات کو ترجیح دی ہے، خاص کر احناف نے،
اسی حدیث کی بنیاد پر فرماتے ہیں کہ مدینہ کا جو میقات ہے وہ ذوالحلیفہ ہے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے ذوالحلیفہ سے احرام باندھا تھا اور ذوالحلیفہ سے پھر نبی علیہ السلام نے تلبیہ شروع کی تھی، تو اہل مدینہ کے لیے جو میقات ہے وہ ذوالحلیفہ ہے۔ فمن اخذ بقول ابن عباس احل فی مصلاہ اذا فرغ من رکعتیہ، سعید کہتے ہیں کہ جس نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بات کو لیا تو اس نے اسی جگہ پر جہاں اس نے نماز پڑھی اپنی دونوں رکعتوں سے فارغ ہونے کے بعد تلبیہ کہا، یعنی سعید جو اس حدیث کے راوی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول پر جس نے بھی عمل کیا تو انہوں نے اسی حدیث کو لیا اور انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے ذوالحلیفہ کی مسجد میں ہی 2 رکعتوں سے فارغ ہونے کے بعد احرام باندھا تھا اور تلبیہ کہا تھا۔ اس حدیث کے راوی اگرچہ کمزور حافظے والے ہیں مگر یہ حدیث مذکورہ بالکل درست ہے اور بالکل صحیح ہے، کیونکہ باقی احادیث بھی اس حدیث کی تائید کرتی ہے، باقی حدیثوں سے اس حدیث کی تائید ہوتی ہے، تو اس وجہ سے یہ حدیث بھی صحیح کے درجے میں، حسن لغیرہ کے درجے میں۔ وبه قال حدثنا الكعنبي عن مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه قال بيضاكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فيها ما أهل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم إلا من عند مسجد، یعنی مسجد ذی الحلیفہ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہی وہ بیضا مقام ہے، یعنی بیضا مقام پر کھڑے ہو کر انہوں نے فرمایا کہ یہی وہ بیضا مقام ہے جس کے بارے میں تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلط بیان کرتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلط بیان کرتے ہو کہ آپ نے یہاں پر احرام باندھا تھا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسجد یعنی ذوالحلیفہ کی مسجد کے پاس ہی تلبیہ کہا تھا، یعنی مسجد ذوالحلیفہ میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا تھا اور وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ کہا تھا۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی مسلک ہے کہ نبی علیہ السلام نے مسجد ذوالحلیفہ میں احرام باندھا اور تلبیہ بھی وہی کہا تھا۔ بیضا مقام پر جن لوگوں نے نبی علیہ السلام سے یہ روایت کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہاں پر احرام باندھا تھا، تو یہ نبی علیہ السلام پر جھوٹ بول رہے ہیں اور غلط بیانی کر رہے ہیں، حالانکہ ان کو یہ کہنا چاہیے کہ ہم نے اس وقت تلبیہ سنا، یہ نہ کہے کہ نبی علیہ السلام نے یہاں سے احرام باندھا تھا، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ہم نے جب تلبیہ سنا تو نبی علیہ السلام بیضا مقام پر تھے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ نبی علیہ السلام نے احرام کہاں باندھا تھا، تو وہ دیگر روایات میں موجود ہے۔ ابن عباس اور ابن عمر جس طرح فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ذوالحلیفہ کی مسجد میں احرام باندھا تھا اور تلبیہ بھی وہی کہا تھا حج کا۔ وبه قال حدثنا الكعنبي عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعوها۔ عبید بن جریج سے روایت ہے کہ انہوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن، یہ ابن عمر کی کنیت ہے کہ اے ابو عبد الرحمن، میں نے آپ کو 4 کام ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے جو میں نے آپ کے صحابہ میں سے کسی کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے کسی کو میں نے نہیں دیکھا کہ وہ ان 4 کاموں میں سے کوئی ایک کام کرتا ہو، لیکن آپ 4 کام ایسے کرتے ہیں جو کوئی اور صحابی نہیں کرتا۔ قال ما ہن یا ابن جریج، ابن عمر نے کہا کہ اے ابن جریج وہ 4 کام کیا ہے؟ قال، تو ابن عمر نے فرمایا کہ رأیتک لا تمس من الارکان الا الجمانین، فرمایا آپ جو ہے 2 بیت اللہ کے 2 کناروں کو چھوتے ہیں، یعنی رکن یمانی اور حجر اسود کو چھوتے ہیں، یعنی صرف ان 2 کناروں کو چھوتے ہیں، طواف کرتے وقت ان کو ہاتھ لگاتے ہیں اور پھر ہاتھوں کو چومتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مس، یعنی رکن یمانی کو چھونا اور حجر اسود کو چھونا، تو یہ بھی سنت ہے۔ تو فرمایا کہ آپ ان 2 کو چھوتے ہیں اور باقی صحابہ جو ہے وہ بعض سب کو چھوتے ہیں اور بعض نہیں چھوتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ نعال السبتیۃ، فرمایا کہ میں نے آپ کو ایسے جوتے پہنتے ہوئے دیکھا ہے جن کے چمڑے میں بال نہیں ہوتے، یعنی آپ چمڑے کا جوتا تو پہنتے ہیں لیکن ایسے چمڑے کا جوتا پہنتے ہیں جس چمڑے پر بال نہ ہو، یعنی بال والے چمڑے کے جوتے نہیں پہنتے، یعنی ایسے جانور کے چمڑے کے جوتے پہنتے ہیں جس جانور کے چمڑے کے اوپر بال نہ ہو۔ وَرَأَيْتُكَ تَصْبَغُ بِالسُّفْرَةِ،
اور آپ زرد خضاب لگاتے ہیں، یعنی مہندی جو ہے وہ پیلے رنگ کی لگاتے ہیں، زرد رنگ کی لگاتے ہیں۔ وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَحَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الْهِلَالَ وَلَمْ تُحِلَّ أَنْتَ حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَّةِ۔ اور فرمایا کہ اور میں نے دیکھا ہے کہ جب آپ مکہ میں تھے تو لوگوں نے چاند دیکھتے ہی احرام باندھ لیا، یعنی ذی الحجہ کا حج کا احرام باندھ لیا چاند دیکھتے ہی، لیکن آپ نے یوم الترویہ یعنی 8 ذی الحجہ تک انتظار کیا، اور 8 ذی الحجہ کے آنے سے پہلے آپ نے احرام نہیں باندھا، یعنی آپ نے احرام باندھا 8 ذی الحجہ کو۔ تو یہ 4 باتیں میں نے آپ میں دیکھی ہے جو کسی اور صحابی میں نہیں دیکھی۔ فقال عبداللہ بن عمر، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اما الارکان، جہاں تک رکن یمانی اور حجر اسود کی بات ہے، فإنی لم ارى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمس الا الجمانیین، فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ نبی علیہ السلام صرف ان 2 کناروں کو چھوتے تھے طواف کے دوران، رکن یمانی کو اور حجر اسود کو۔ تو یہی سنت ہے، احناف کا بھی یہی قول ہے کہ حج طواف کرتے وقت رکن یمانی اور حجر اسود کو چھونا یہ سنت ہے، لیکن آج کل چونکہ وہاں پر خوشبو لگائی جاتی ہے بیت اللہ پر اور اس کے کناروں پر اور خاص کر حجر اسود پر، اس لیے جو ہے اس کو طواف کے دوران اس پر ہاتھ نہیں لگانے چاہیے، اس لیے کہ ہاتھ لگائیں گے تو ہاتھ پر خوشبو لگ جائے گی، جس کی وجہ سے انسان پر دم لازم آ جائے گا، پھر ایک بکرے کی قربانی دینی پڑے گی، اس لیے کہ احرام کے دوران خوشبو لگانا جائز نہیں ہے۔ تو کیونکہ خوشبو لگی ہوتی ہے اس وجہ سے آج کل اس کو چھونا نہیں چاہیے۔ ہاں اگر معلوم ہو کہ خوشبو نہیں لگی ہے تو پھر چھو سکتے ہیں، سنت ہے۔ وَأَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ، اور جہاں تک بغیر بال والے چمڑے کے جوتوں کا تعلق ہے، فإني رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر، تو وہ اس وجہ سے ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ نبی علیہ السلام ایسے چمڑے کے جوتوں کو پہنتے تھے جس میں بال نہیں ہوتے تھے، ایسے جوتوں کو پہنا کرتے تھے جن جوتوں میں بال نہیں ہوتے تھے، یعنی ایسے چمڑے کے جوتے پہنتے تھے جن چمڑے پر بال نہیں ہوتے تھے۔ وَيَتَزَوَّزُ فِيهَا، اور اسی میں نبی علیہ السلام وضو بھی کیا کرتے تھے، یعنی جب وضو کرتے تھے تو انہی جوتوں میں کیا کرتے تھے۔ فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبِسَهَا، تو میں بھی یہ پسند کرتا ہوں کہ میں بھی ایسے ہی جوتے پہنوں جیسے نبی علیہ السلام پہنا کرتے تھے۔ وَأَمَّا الصُّفْرَةُ، جہاں تک زرد مہندی کا تعلق ہے، زرد خضاب کا تعلق ہے، فإني رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصبغ بها، تو وہ اس وجہ سے ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام کو زرد خضاب لگاتے ہوئے دیکھا ہے۔ فأنا أحب أن أصبغ بها، تو میں بھی یہ پسند کرتا ہوں کہ میں بھی وہی خضاب لگاؤں۔ وأما الإحلال، اور جہاں تک احرام باندھنے کا تعلق ہے، ذی الحجہ کی پہلی تاریخ کو یا 8 ذی الحجہ کو، جو میں احرام باندھتا ہوں 8 ذی الحجہ کو، تو وہ اس وجہ سے ہے کہ لم ارى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحل حتی تنبعث به راحلته، تو اس وجہ سے کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ نبی علیہ السلام اس وقت تک تلبیہ نہیں کہتے تھے جب تک کہ آپ کی سواری آپ کو لے کر چلنے کے لیے کھڑی نہ ہو جاتی تھی، یعنی جب آپ مکہ کی طرف سفر کرنا شروع کرتے تھے مسجد حرام کی طرف، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلبیہ کہتے تھے، اور وہ عموماً 8 ذی الحجہ ہی تھی، کیونکہ پھر مکہ بالکل قریب ہے، تو مدینہ سے چلتے ہوئے آپ نے احرام نہیں باندھا کبھی، آپ جب مکہ کے قریب آتے اور پھر آپ کو سواری لے کر چلتی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھتے تھے اور تلبیہ کہتے تھے، یعنی جو ہے مکہ کے قریب، یعنی 8 ذی الحجہ کو۔ تو اس وجہ سے میں بھی 8 ذی الحجہ کو، یعنی جب حج کے ایام شروع ہوتے ہیں تو اس وقت احرام باندھتا ہوں، پہلے نہیں باندھتا، اس لیے کہ پھر احرام کی پابندیاں ہوتی ہے، اور پابندیاں ہر شخص پوری نہیں کر سکتا، بعض اوقات اس میں کوتاہی ہو جاتی ہے تو پھر دم لازم آتا ہے۔ وبه قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن
بکر قال حدثنا ابن جریج عن محمد بن المنکدر عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظہر بالمدینہ اربعا، نبی علیہ السلام نے مدینہ میں ظہر کی 4 رکعتیں پڑھی، وصلی العصر بذی الحلیفہ رکعتین، اور عصر کی نماز ذو الحلیفہ میں 2 رکعتیں پڑھی، ثم بات بذی الحلیفہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذو الحلیفہ میں رات گزاری، حتی اصبح، یہاں تک کہ جب صبح ہوئی، فلما رکب راحلتہ، تو جب نبی علیہ السلام اپنی سواری پر سوار ہوئے، واستوت بہ، اور نبی علیہ السلام کی سواری ان کو لے کر چلنے لگی، تو احل، تو نبی علیہ السلام نے اس وقت تلبیہ کہا۔ تو تلبیہ تو مسجد میں کہا تھا، احرام مسجد میں ہی باندھا تھا، لیکن جب سواری پر دوبارہ سوار ہوئے تو اس وقت پھر دوبارہ کہا، تو کچھ لوگوں نے اس وقت سنا، حالانکہ احرام پہلے باندھ چکے تھے نبی علیہ السلام مسجد کے اندر ہی، اور تلبیہ بھی مسجد کے اندر ہی کہا تھا۔ تو مدینہ میں 4 رکعت اس لیے پڑھی کہ مدینہ میں نبی علیہ السلام مقیم تھے، اور ذو الحلیفہ میں جب پہنچے تو ذو الحلیفہ میں نبی علیہ السلام، چونکہ کافی سفر ہے مدینہ اور مکہ کے درمیان، 400 کلومیٹر کا سفر ہے، تو نبی علیہ السلام اس وقت حالت سفر میں تھے، تو سفر میں پھر لازمی بات ہے قصر نماز پڑھی جاتی ہے، تو نبی علیہ السلام نے قصر نماز پڑھی، 2 رکعتیں پڑھی۔ وبه قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا روح قال حدثنا اشعث عن الحسن عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی الظہر، نبی علیہ السلام نے ظہر کی نماز پڑھی، ثم رکب راحلتہ، پھر نبی علیہ السلام اپنی سواری پر سوار ہوئے، فلما علا علی جبل البیضاء احل، جب نبی علیہ السلام بیضاء پہاڑی پر چڑھے تو نبی علیہ السلام نے تلبیہ کہا، یعنی احرام باندھا، تلبیہ کہا، اس وقت احرام باندھا۔ تو یہ بھی ان لوگوں میں سے ہیں انس بن مالک جنہوں نے نبی علیہ السلام کو اس وقت تلبیہ کہتے ہوئے سنا جب نبی علیہ السلام بیضاء چوٹی پر چڑھے، بیضاء مقام پر پہنچے اور چوٹی پر چڑھے، اس وقت جب نبی علیہ السلام نے تلبیہ کہا تو اس وقت انہوں نے بھی سنا۔ حالانکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی تشریح کر چکے ہیں کہ احرام آپ نے ذو الحلیفہ کی مسجد میں باندھا تھا اور تلبیہ کہا تھا، اور پھر سواری پر جب سوار ہوئے پھر آپ نے کہا، اور پھر تیسری مرتبہ بیضاء مقام پر کہا، تو یہ بیضاء مقام پر ان لوگوں نے سنا، تو انہوں نے سمجھا کہ ابھی نبی علیہ السلام نے احرام باندھا ہے، حالانکہ احرام نبی علیہ السلام ذو الحلیفہ کی مسجد میں باندھ چکے تھے۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب عن ابن جريج قال حدثنا ابي قال سمعت محمد بن اسحاق يحدث عن ابي الزناد عن عائشة بنت سعد بن ابي وقاص قال، عائشہ بنت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ قال سعد، ان کا حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یعنی اپنے والد سے روایت کرتی ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اخذ طریق الفرع احل، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فرع کا راستہ جو کہ مکہ کو جاتا ہے اختیار کرتے، یعنی جب فرع کے راستے پر چڑھتے جو راستہ سیدھا مکہ کی طرف جاتا ہے، تو اس وقت نبی علیہ السلام جب سواری پر سوار ہوتے اور فرع کے راستے کو پکڑتے، فرع کے راستے پر چلنا شروع کرتے، تو احلہ، تو اس وقت نبی علیہ السلام تلبیہ پڑھا کرتے تھے، یعنی اس وقت نبی علیہ السلام احرام باندھ لیا کرتے تھے اور تلبیہ شروع کر دیتے تھے۔ اذا استقلت به راحلته، جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آپ کو لے کر سیدھا چلنے لگتی فرع مقام پر، فرع راستے پر، تو نبی علیہ السلام اس وقت تلبیہ کہتے، اور یہ فرع مقام جو ہے یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے، تو جب مکہ اور مدینہ کے درمیان آپ کو آپ کی سواری لے کر چلتی تو اس وقت آپ تلبیہ کہتے۔ اذا اخذ طریق احد احل اذا اشرف علی البیضاء، اور جب نبی علیہ السلام احد کے راستے پر چلتے، یعنی جب مکہ فرع کے راستے پر چلتے تھے تو اس وقت نبی علیہ السلام اس وقت تلبیہ پڑھا کرتے تھے جب سواری پر سوار ہو کر چلنے لگتے تھے، اور جب احد کے راستے سے مدینہ مکہ جاتے تو اس وقت نبی علیہ السلام تلبیہ کہتے اذا اشرف علی جبل البیضاء، جب نبی علیہ السلام بیضاء چوٹی پر چڑھتے تو اس وقت کہتے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام ذو الحلیفہ ہی سے احرام باندھتے تھے، اور بعض اوقات عمرے کا احرام آپ نے راستے میں ہی باندھا ہے، تو جو فرع کا ذکر ہے وہ تو عمرے کے احرام کے بارے میں کہ عمرے کا جو احرام نبی علیہ السلام باندھا تو راستے میں ہی نبی علیہ السلام نے احرام باندھا ہے۔ باقی جہاں تک حج کے احرام کا تعلق ہے تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کو بیضاء چوٹی پر تلبیہ کہتے ہوئے سنا، حالانکہ نبی علیہ السلام نے حج کا
تلبیہ جو ہے وہ ذوالحلیفہ کی مسجد میں ہی کہہ دیا تھا اور احرام مسجد میں ہی باندھ لیا تھا۔ تو ان لوگوں نے بعد میں سنا، حالانکہ یہ ان کے سننے کا تعلق ہے کہ انہوں نے بعد میں سنا، یہ کہنا درست نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہاں سے احرام باندھا، بلکہ ہاں یہ کہنا درست ہے کہ ہم نے یہاں پر سنا۔ اس لیے ابن عمر فرماتے ہیں کہ بعض لوگ نبی علیہ السلام سے غلط بیانی کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی بیدا مقام سے احرام باندھا تھا، احرام تو ذوالحلیفہ کی مسجد میں ہی باندھ چکے تھے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں وہ لوگ کہ ہم نے جب سنا تو بیدا چوٹی پر تھے، اس مقام پر تھے۔ تو اس بات کی تشریح کمل گزر چکی، اور مجتہدین نے بھی اسی بات کو ترجیح دی ہے اور اسی بات پر عمل ہے کہ احرام جو ہے وہ ذوالحلیفہ سے باندھا جائے گا، اور مدینہ والوں کا جو میقات ہے وہ ذوالحلیفہ ہے۔ رب العالمین عمل کی توفیق